آپ نے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتلایا، زندگی گزارنے کے جو بہترین طریقے اور اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اس آدمی کو دیکھیے جو آپ سے کمتر زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے بارے میں اس کو دیکھیے جو بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، شکر کی عادت ہوگی آپ کو، شکوے شکایتیں آپ کے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے کیا تو ساری زندگی شکوے کرتے رہیں گے اور یہ شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ غالب کو دیکھیے، کہتا ہے کہ زندگی جب اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ زندگی کی تلخیوں پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شکوے کر رہا ہے، لیکن اس طور سے گزر رہی ہے زندگی، کس طور سے گزر رہی ہے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے سے بہتر زندگی گزارنے والوں کو دیکھا تو تکلیف محسوس کی۔ کاش اگر آپ ان لوگوں کو دیکھتے جو آپ سے بھی کمتر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا، میں ہزاروں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فارسی ادب کے بابا اعظم، کسی زمانے میں ہندوستان میں ان کی دو کتابیں بڑی مشہور تھیں، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک گلستان اور ایک بوستان، نصاب میں داخل تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ ادب معلیٰ کے ساتھ ساتھ زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے واقعات، حکایتیں، لطیفے، قصے، تجربات بہت اچھے اور بہتر اسلوب میں انہوں نے اس میں رقم کیا۔ ذکر کیا کہ ایک بار میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سواری تھی، ساز و سامان تھا، درہم و دینار تھے، اچھے اور بہترین کپڑے تھے۔ غرض یہ کہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے سب میرے پاس موجود تھے، لیکن راستے میں قذاقوں نے حملہ کیا اور سب کچھ چھین لیا۔ حد تو یہ ہے کہ اتنے ٹکیا چوٹے تھے کہ جوتی تک میری لے گئے، سواری بھی چھین لی، ساز و سامان بھی لے گئے، درہم و دینار بھی چھین لیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی، یہاں تک کہ کپڑے تک لے گئے۔ اب میں دبے دست و پا، پریشان، پیر میں جوتی نہیں، صحرا کا علاقہ، تیز دھوپ، اور ایسے میں چلتے 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 دمشق پہنچا۔ کہاں جاؤں؟ ایسے میں جو میرے واقف کار تھے ان کے پاس جانا، ان کو اپنی صورت دکھانا، اپنی بقا بیان کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اللہ رب العزت سے شکوہ کر رہا تھا، پروردگار مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، سب کچھ چھین لیا میرا ساز و سامان، میری کتابیں، میری سواری، میرے کپڑے، میرے کھانے پینے کا سامان، یہاں تک کہ جوتی تک لے گئے۔ پیدل چلتے چلتے بغیر سواری کے اور بغیر جوتی کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، پیر رکھے نہ جائیں، لیکن چلنا بھی ضروری۔ بھوک سے برا حال، پیاس سے برا حال، سراپا شکوہ اور شکایت بنا ہوا دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ یہ تو دیکھا سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن جب اس کے جسم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کو دونوں پیر نہیں ہیں۔ میں تو اس بات کا شکوہ کر رہا تھا کہ پروردگار تو نے چوروں کے ذریعے میری جوتیاں چھنوا لی، پیروں میں آبلے پڑ گئے، یہاں جب اس کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہیں، بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ پروردگار تیرا کرم، نوازش، عنایت، مہربانی ہے، تیری نعمتوں کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ پروردگار میرا سامان چر گیا، میری جوتیاں چھن گئیں، میں پیدل چل کر آیا، لیکن پروردگار میرے پیر تو سلامت ہیں۔
میں چل سکتا ہوں، سامان اکٹھا کر سکتا ہوں، پھر سے جوتیوں کا انتظام ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا سامان فراہم ہو سکتا ہے، کپڑے بھی مل سکتے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے ہیں، ہزار ہزار تیرا شکریہ۔ اس حکیم و دانا نے زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ دیا۔ کیسے آپ زندگی کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کر سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سے کمتر زندگی گزارنے والے لوگوں کو، بدن پر اچھا کپڑا نہیں ہے، ان سے اچھا کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بہترین اسباب ان کو مہیا نہیں ہیں، ان سے بہتر ہم کھا پی رہے ہیں، پڑھنے کے لیے بچوں کے انتظام نہیں ہے بہترین اسکولوں کا، ہمارے بچے ان سے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر افسردہ رہنا، تکلیف اور پریشانی میں رہنا، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہ کرنا، اس کو کیا نام دیں گے آپ ناشکرے ہیں۔ آپ زندگی گزارنا نہیں جانتے، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا نہیں چاہتے۔ آج سے زندگی کا نظریہ بدلیے، زندگی کے سلسلے میں ہمیشہ مثبت، بہتر، اچھا پہلو سامنے رکھیں گے، اپنے سے کمتر زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں گے۔ دو باتیں پیدا ہوں گی، ایک تو جس انداز سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس پر آپ کو اطمینان ہوگا، پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کی طبیعت چاہے گی کہ پروردگار اس سے تو نے مجھے اچھا ہی بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو گے تو ہم اپنی نعمتیں مزید در مزید تمہیں دیں گے، تمہیں سرشار کر دیں گے، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تمہارے حال کو بہتر بنائیں گے، تمہارے مستقبل کی خوشحالی کی ضامن بن جائیں گی۔ لیکن ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے نظریے کو بدلیں، اس کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ تاروں کی بہاروں میں بھی قمر، تم آپ اداسے رہتے ہو، تاروں کی بہاروں میں بھی قمر، تم آپ اداسے رہتے ہو۔ پھولوں کو تو دیکھو، کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، پھول کھلتا ہے، کلی چٹکتی ہے، ایک ایک کوپل زندگی کا بہترین لطف اٹھاتی ہے، خوشگوار احساس، بھینی بھینی خوشبو، خوش رنگ، اس کی پتیاں دوسروں کو بھی لبھاتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کے اس درد کو پھول سے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کانٹوں میں رہ کر وہ سہتے ہیں؟ نہیں دیکھا۔ پھول کی طرح زندگی گزاری ہے، چاروں طرف سے کانٹوں نے گھیر رکھا ہے، اس کے باوجود وہ مسکرانے سے باز نہیں آتا، چاروں طرف سے کانٹے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کو پیغام خوشگواری کا دیتا ہے، خوشنمائی کا دیتا ہے، اچھے احساس کا دیتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ عادت ڈالیے، کوئی بھی پوچھے کیا حال ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں، دل سے کہیے اس کی عنایتیں ہیں، ہزاروں سے ہم اچھے ہیں، ہزاروں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی زندگی کا بہترین اصول ہے جس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پروردگار آپ کو بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگ